پروگرام میں شامل ہے. اس کا عنوان ہے آپ کا اس کا عنوان ہے آپ کا کور لیٹر اینڈ ریزیوم. ٹھیک ہے جی. تو سب سے پہلے تو آپ کو فرق سمجھ آنے کہ کور لیٹر، ریزیوم اور سی وی، جس کو کریکولم وائٹے بھی کہتے ہیں، یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تھوڑا سا بڑا کلیئر انڈرسٹینڈنگ آپ نے سن لیجیے گا. ریزیوم کا مطلب ہے ریزیومے یا ریزیوم پڑھتے ہیں، ریزیومے کہتے ہیں اس کو. شوڈ بی کنسائز اینڈ coordinated collection of your professional experience, skill and qualification that are strictly relevant to the job you are applying for. Basically کہتا ہے ریزیومے تھوڑا سا سی وی سے چھوٹا ہوتا ہے، وہ صرف اس کے لیے یوز کیا جاتا ہے جس پارٹیکولر جاب کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں. جیسے آپ کے پاس بہت سی اسکل ہیں، آپ نے بہت سی انڈسٹری میں کام کیے، ڈفرینٹ سیکٹر میں کام کیا، لیکن جب آپ ایز ریزیوم بنائیں گے تو ریزیوم کا سارا فوکس جس جاب کے لیے، جو اس کی جاب کی ریکوائرمنٹ ہے، جو ان کو اسکل چاہیے، آپ نے وہی کچھ لکھنا ہے ریزیوم کے اندر جو وہ مانگ رہے ہیں. آپ نے فالتو ڈیٹیل آپ نے نہیں لکھنی. ٹھیک ہے نا، یہ چیزیں. اب ریزیوم کیسے ٹائپ کرنا ہے، وہ اس کے بھی مختلف طریقے ہیں. بیسکلی ریزیوم میکسیمم آپ کا نا ایک پیج کا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایک پیج کا یا میکسیمم 2 کا. جبکہ سی وی آپ کا اسٹینڈرڈ جو مارکیٹ میں چل رہا ہے، جس میں نیوی راؤنڈ میکسیمم 3 پیجز کی چلتی ہے. ٹھیک ہے نا، اس طرح کی. اب دیکھیں، یہ ایک آپ کو سیمپل دیا. یہ انشاءاللہ آپ کو جب آپ اے ڈی پی کر لیں گے تو آپ کو انشاءاللہ ضرورت پڑے گی. تو سب سے پہلے جو ریزیومے ہوتا ہے یا سی وی ہے، اس میں سب سے پہلے جو لکھا جاتا ہے آپ کا اپنا نام لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، آپ ہو کیا یا کس جاب کے لیے اپلائی کر رہے ہو. یا بات ہو اوپر آ جاتا ہے کہ آپ سب سے پہلے لکھتے ہو، ٹھیک ہے نا، کمپیوٹر ٹیچر. آگے آپ نے نام لکھ دیا، آگے تھوڑا سا آپ نے انٹروڈکشن لکھ دیا. ٹھیک ہے، تھوڑا سا سمری اپنے بارے میں. ٹھیک ہے نا، وہ بھی آگے بتاؤں گا آپ کو. اس کے بعد دائیں ہاتھ میں آپ کی تھوڑی سی ڈیٹیل، ای میل، فون نمبر، ایڈریس، لنکڈن اکاؤنٹ. ٹھیک ہے، جو بھی آپ کا ای میل ہے، یہ ساری چیزیں لکھی جاتی ہیں. اور اس میں جو سب سے پہلے سی وی ہو یا آپ کے پاس ریزیوم میں ہو، سب سے پہلے آپ نے ایکسپیرینس لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ آگے میں چیزیں بتاؤں گا. سب سے پہلے ایکسپیرینس لکھا جاتا ہے کہ اور ایکسپیرینس آپ کا لیٹسٹ جو ابھی آپ نے جاب چھوڑی ہے اس کا ایکسپیرینس. اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں: آپ کیا کام کر رہے تھے، کس انڈسٹری میں کام کر رہے تھے، اور آگے ڈیوریشن لکھا. یہ لکھے نا، ورک ایکسپیرینس، پرنسپل، یہ کمپنی ہے، یہ پریزنٹ ہے. آگے اس میں جو ایک چیز ہوتی ہے سب سے پہلے آپ نے لکھنی ہے اچیومنٹس، یعنی کہ آپ نے کیا گول حاصل کیے ہیں. فرض کریں پہلے کمپنی کا ریونیو کم تھا، یہ کمپنی کو آپ نے کیسے اپ گریڈ کیا ہے، اس کا پیسے کیسے بچایا ہے. تو یہاں پہ لکھی ہوئی ہے جیسے اچیومنٹ: ٹیسٹڈ ویب ایپلیکیشن، موبائل ایپس، نیٹ ورک، بلا 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 اینڈ اسٹینڈ آن اپلیکیشن اینڈ مور فار دا سیکورٹی ویکنس ود 100% آف ایکوریسی. یعنی کہ آپ نے کوئی کام کیا جس سے کمپنی کے پیسے بچے ہیں یا اس کی کمپنی کی جو ویب سائٹ ہے مور سیکیور ہو رہی ہے. روٹ اے وائٹ پیپر دیٹ ہیو این ایسٹ فار دا کمپنی. کوئی آپ نے وائٹ پیپر لکھا تھا، تو آپ نے جو ٹارگٹ اچیو کیے ہیں، جو آپ نے اکمپلش کی ہیں، تو وہ چیزیں لکھنی ہیں آپ نے. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد دوسری کمپنی آ گئی ہے. ٹھیک ہے نا. اس آپ جتنی چاہے لکھ لیں، آپ نے وہ ریلیونٹ لکھنی ہے جو جس جاب کے لیے آپ کو بنا رہے ہیں. جیسے ہوگا وہ ٹیچنگ کی جاب ہے، ٹیچنگ جاب کی وہ پوچھے آپ کو ٹیچنگ چاہیے آپ کو انٹرنیشنل لیول کے. جیسے آپ نے بھلے 20 سال پڑھایا لیکن وہ صرف بنا رہا ہے آپ نے انٹرنیشنل کیریکولم، جیسے اے لیول، او لیول. تو آپ اس کے اندر جو بھی لکھنا ہے آپ نے ایکسپیرینس، وہ اے لیول، او لیول کا لکھنا. باقی آپ نے پاکستانی کا نہیں لکھنا. ٹھیک ہے بیٹا جی. اب اس کے بعد یہ لکھی ہے. اس کے بعد آپ نے یہ لکھ لیا، یہ آپ نے. اچھا، اس کے بعد آپ کی آتی ہے ایجوکیشن. ٹھیک ہے نا. آگے میں اپنی سی وی بھی شیئر کروں گا. ٹھیک ہے نا. تو پاکستان کے اندر ریزیومے اور یہ جو ہے نا سی وی ایک ہی رجسٹر کی جاتی ہے. ایجوکیشن میں لکھا جاتا ہے سب سے پہلے ایجوکیشن میں جو آپ کی لیٹسٹ ڈگری ہے، جیسے ماسٹرز کس ایئر میں کیا، سبجیکٹ کون سا تھا، یونیورسٹی کون سی تھی، ایئر کون سا تھا. یہ 3 چیزیں. پرسنٹ لکھیں تو اچھی بات ہے، جی پی اے لکھیں تو بہت اچھی بات ہے. اس کے بعد لکھتے ہیں آپ کے بی اے، وہی سیم چیز کس یونیورسٹی سے کیا. ٹھیک ہے نا. سبجیکٹ آپ کا کون سا ہے، جی پی آپ کا کون تھا، ایئر کون سا، یونیورسٹی کون سی تھی. ٹھیک ہے بیٹا جی. آگے آپ اوپر کیا لکھا ہوا ہے اس کے بعد. اچھا، یہ آپ نے لکھ لیا. اس کے بعد آپ کے بعد آ گیا یہاں پہ کچھ لکھی ہوئی آپ کے کچھ آپ کے کیا سافٹ ویئر والے لکھے ہوئے آپ نے، جو بھی آپ کی سافٹ ویئر کی کیا کیا خوبیاں ہیں، آپ کے نیچرل پروسیسنگ میں کون ڈیٹا بیس آپ کون کون سی آتی ہے، لینگویج آپ کی اپنی اسکلز لکھنی ہے. کمپیوٹر ٹیچنگ میں آپ نے فزکس کے بارے میں کیا کیا پڑھایا، فزکس میں کون کون سے ٹاکر پڑھائے، کیمسٹری ہے تو کون کون سا ہے، تو آپ نے اپنی اسکل لکھ دینی ہے. ٹھیک ہے.
اچھا یہ ہے سافٹ اسکل. سافٹ اسکل وہ ہوتی ہے جو بندے کے اندر سافٹ بولنے سے یا پریزنٹ کرنے سے نظر آتی ہیں. ٹھیک ہے, اس میں کیا لکھا ہے, کمیونیکیشن, ٹھیک ہے, ٹیم ورک ہے, فلیکسیبلٹی ہے, کانفیڈینس ہے, پرابلم سالونگ ہے. ٹھیک ہے نا, کچھ تو اسکل ہوتی ہیں آپ کو نظر آ جاتی ہیں, یہ نظر نہیں آئے گی, یہ آپ کو پروو کرنی پڑتی ہیں. ٹھیک ہے نا, ہارڈ ویئر اسکل آپ کو نظر آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا, آپ یہ بھی کام کر لیتے ہو, یہ بھی کام لیتے, یہ آپ کو پروو کرنی پڑے. سافٹ اسکل ہے. کمیونیکیشن آپ بولیں گے تو پتہ چلے گا. ٹیم ورک, آپ کسی ٹیم کے ساتھ کام کریں گے تو وہ دیکھیں گے بندہ کیسے کنٹریبیوٹ کرتا ہے. فلیکسیبلٹی, اگر آپ کو تھوڑا سا کام ہارڈ مشکل دیا جائے یا کبھی صبح سے شام کی شفٹ میں کنورٹ کیا جائے تو کتنے آپ فلیکسیبل ہیں. کانفیڈنس آپ کے اندر کتنا ہے. پرابلم سالونگ, اگر آپ کو کوئی مسئلہ آ جاتا ہے اس کو آپ کیسے ٹیکل کرتے ہیں, ہینڈل کرتے ہیں. اور سیلف امینڈ, آپ اپنے آپ کو بھی کیسے مینیج کرتے ہیں. اس کے بعد یہاں پہ ایک لکھا ہے والنٹیئر ایکسپیرینس. اگر آپ نے کسی پہ کیا تو والنٹیئر لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد انٹرسٹ, ہابیز آپ لکھ سکتے ہیں. تو بیسیکلی ریزیوم کے اندر کیا چیز ہوتی ہے, 4 چیزیں امپورٹنٹ ہیں. آپ کے بارے میں چھوٹا سا انٹروڈکشن, آپ ہو کیا, ٹھیک ہے نا, جس کو کہتے ہیں سمری یا جس کو ہم پروفائل کہتے ہیں, چھوٹی سی. ٹھیک ہے نا, اس کے بعد آپ کے پتہ, ای میل ایڈریس, ٹیلیفون نمبر. اچھا یہاں پہ یاد رکھیں, کبھی بھی آپ نے ای میل رکھنا ہے نا, ای میل ہمیشہ آپ نے سمپل سا رکھنا ہے. یہ نہیں آپ کا نام ہے محمد اکرم تو آپ نے لکھا جی کروشیس بوائے یا اس طرح کا. کبھی بھی دنیا میں جائیں آپ نے نام رکھنا ہے آپ کا جو صحیح آپ سے نام سے ملتا جاتا ہے. گوگل جی میں اپنا نام لکھیں, اس کے بعد آگے کوئی لفظ لگا دیں, کوئی بھی چیز لگا دیں, تو نام آپ کا ریلیونٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا, کسی بھی پروفائل کے اندر بھی اپنا نام آپ کا ریلیونٹ ہی ہونا چاہیے. اور یہاں پہ یہ جو لکھا ہوا ہے اس بندے دیکھیں ڈیزائر گیریزن, اس نے نام اس کا اپنا لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, اب اگر اس کا یاہو پہ نہیں ہے, دوسرے پہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, تو آپ اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں کہ آپ کا یاہو ہے, جی میل آپ کے نام سے ریلیٹڈ ہونا چاہیے. اسے آپ نے لنکڈن کی پروفائل بھی لکھ دیا. لنکڈن ایک پروفیشنل نیٹ ورک ہے جہاں پہ سارے بندے پروفیشنل بیٹھتے ہیں. وہ فیس بک کی طرح نہیں ہوتے, وہ سارے بندے اپنے بزنس کے مسائل ڈسکس کرتے ہیں, ایجوکیشن کے مسائل ڈسکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہاں پہ بہت ہی قسم فارمز ہیں. تو آپ سن لیں کہ ریزیوم آپ کا ہوتا سی وی کی طرح, لیکن اس کا فوکس کیا ہوتا ہے, جس جاب کے لیے اپلائی کر رہے ہیں اس کے لیے آپ فوکس کریں گے. یہ ریزیوم آپ کو ہر دفعہ چینج کرنا پڑے گا, جس قسم کی جاب ہوگی اسی قسم کا آپ ریزیوم استعمال کرنا. جبکہ سی وی ایک جنرل سی چیز ہوتی ہے جس میں ساری ڈیٹیل, ساری ایجوکیشن, سارا ایکسپیرینس, اسکل, ہابی, انٹرسٹ آپ سارا لکھتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ بیٹا جی آگے دیکھیں, یہاں پہ لکھا ہے جی, اب میں نے لکھا ہے سی وی. ریزیوم کو تو کہانی ختم ہو گئی. سی وی پاکستان میں یا پوری تو جنرلی سی وی کہتے ہیں, یہ سی وی سینڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اے کریکولم ویٹے آفر شارٹنڈ ٹو دا سی وی, اٹ از اے لیٹن ٹرم میننگ کورس آف دا لائف. اے سی وی از ڈیٹیلڈ پروفیشنل ڈاکومنٹ. پروفیشنل ڈاکومنٹ سمجھ آ گئی, پروفیشنل ڈاکومنٹ. یہ میں ایک میں دیکھ لوں ریکارڈنگ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی جی. پروفیشنل ڈاکومنٹ ہائی لائٹنگ اے پرسن ایکسپیرینس accomplishment. Employees often require a CV when considering application. This document share a overview of your career, history, education. یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں. آپ کہتے ہیں اس سی وی کے اندر کیا کیا ہو سکتا ہے, کہتا ہے آپ کا کنٹیکٹ انفارمیشن, ای میل, ٹیلیفون نمبر, پتہ, اکیڈمک ہسٹری ٹاپ سے باٹم تک, یعنی کہ ٹاپ سے باٹم میں آنا ہے. پروفیشنل ایکسپیرینس, کوالیفیکیشن آپ کی, ایوارڈ اگر آپ کو ملے ہیں, کوئی اچیومنٹ کی ہے, اگر آپ نے کوئی پبلیکیشن بکس لکھی ہیں, ریسرچ پیپر لکھے ہیں. پروفیشنل ایسوسیشن, اگر آپ کسی ٹیم کے ممبرز ہیں. ٹھیک ہے نا, اگر آپ نے کوئی اسکالرشپ لکھی ہے, لائسنس اور سرٹیفکیشن, تو یہ بیٹا یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اب آپ کے لیے یہ میں فرض کریں اپنی سی وی لکھ رہا ہوں, یہ جو دبئی میں نے بنائی تھی. دیکھو سی وی کے اندر سب سے جو اچھی بات ہے, سب سے اوپر آپ لکھیں نام. نام لکھنے پر, اچھا نام لکھنے کے بعد آپ نے اس کے بعد لکھنا پوزیشن اپلائیڈ فار, جیسے میں نے لکھا آئی سی ٹیچر, ڈپارٹمنٹ ہیڈ, ایڈمنسٹریٹر. اب وہاں پہ آپ نے یہ تھوڑی سی سمری ہوتی ہے کہ جو بندہ جو سی وی کا ہوتا ہے نا, پہلا پیج ہوتا ہے بہت ہی آپ کا کریٹیکل ہوتا ہے. آپ کی سی وی آج کل لاکھوں میں سی وی آتی ہے, سی وی کے بہت سے سافٹ ویئر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کی سی وی 6-7 سیکنڈ کے اندر اسکرین ہوتی ہے. تو پہلا پیج آپ کا بڑا امپورٹنٹ ہے. پہلے پیج کے اندر آپ نے کنسائز کر کے اپنے آپ کو ظاہر کرنا تھا. جیسے میں نے لکھا ایکسپیرینس میرا جی 17 ایئرز ہے, ٹیچنگ ہے, کوالیفیکیشن میں نے ماسٹرز کیا تھا. یہاں پہ اگر میں چاہوں تو ایئر لکھ سکتا تھا, لیکن یہاں پہ لکھ دیا تو ان کو اندازہ ہو جاتا ہے. لینگویج کون کون سی آپ بول سکتے ہیں, موبائل آپ کا یہ ہے, ای میل آپ کا یہ ہے, ایڈریس آپ نے یہ لکھ دیا. اور یہاں پہ جو جس طرح لکھا ہے, میں نے بک کیوں لکھی ہے کہ کوئی بندہ دیکھا تو یہ بندہ آتھر بھی ہے, یا وہ چیز جو دوسرے بندے کو امپریس کر سکتی ہے, آپ نے سی وی میں پہلے پیج پہ لکھنی ہے. ٹھیک ہے, آگے میں لکھ دیا پبلیکیشن, کمپیوٹر بکس, جو آپ نے مین ڈیوٹی کی پریکٹیکل ایگزام پنڈی بورڈ میں کیا, فیڈرل بورڈ میں ڈیوٹی. اس کے بعد سی وی کے اندر ایک چیز آتی ہے, انشاءاللہ جب آپ کو ضرورت پڑے گی نا, ابھی آپ انشاءاللہ اے ڈی پی کریں گے تو یہ سی وی آپ کو لکھنی پڑے گی. ٹھیک ہے نا, تو اس کے بعد آتے ہیں آپ کے پاس اسکل کون کون سی ہیں. ایک تو ہے ٹیچنگ اسکل, وہ آگے آئیں گی.
ایک لکھی ہوئی ہے آپ کے پاس ایڈمن اسکل. یہ میں ایڈمنسٹریشن میں نے کام کیا, نیوی میں کام کیا, تو میں جتنی اسکلز آتی ہیں, اب لکھے اسٹرانگ آرگنائزیشن اینڈ آفس ایڈمنسٹریشن یا آفس مینجمنٹ مجھے آتی ہے, ایڈمیشن ریکارڈ مینجمنٹ, ملٹی ٹاسکنگ ہوتی ہے, پرائرٹائز کرنا ہے, اسٹوڈنٹ کے افیئرز ہوا ہے, کنڈکٹ ایگزامینیشن ہے, فائل مینجمنٹ ہے, جتنی آپ کو چیزیں آتی ہیں انشاءاللہ آپ جیسے جب آپ کام کرو گے تو آپ کے پاس یہ آتی جائیں گی. اس کے بعد سبجیکٹ کہہ لیں, اسکل کہہ لیں یا سبجیکٹ ٹاٹ کر لیں, میں نے جو جنرل سبجیکٹ آپ کے پڑھائے ہیں. اس کے بعد کیا لکھی ہے جی, میں نے ماسٹر ڈگری لکھ دی, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے, یہ اتنے میں لکھا. اس کے بعد جو ڈیوٹیاں پرفارم, پریکٹیکل ایگزامنر ڈیوٹی یہ بھی لکھ دیا ہے, ورچوئل یونیورسٹی یہ بھی لکھ دیا, اور یہ چیز میں نے اوپر بھی لکھی ہوئی ہے کسی جگہ پہ, یہ میں یہاں پہ لکھ سکتا ہوں, یہ یہاں پہ میں دوبارہ ڈپلیکیٹ ہو گیا کوئی نہیں چل جاتا, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ایک دفعہ چیز ہوتی ہے, جیسے میں نے پکچر لگائی نا, وہاں پہ ایک چیز ہوتی ہے پروفائل سمری, اپنے بارے میں آپ نے بتانا. آپ نے نہیں بتانا میں یہاں پہ پیدا ہوا, یہاں پہ, آپ اپنی اسکل کے بارے میں, آپ کیا چیز ہو, آپ بڑے ٹیلنٹڈ ہو, آپ ٹیم ورک میں کام کر سکتے ہو, ٹھیک ہے نا, آپ پرابلم کو سالو کر سکتے ہو, آپ کوئک لرنر ہو, اور فلیکسیبل بھی ہو کہ آپ کسی بھی انوائرمنٹ کے اندر آپ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتے ہو, ٹیم کے اندر آپ کام کر سکتے ہو, اکیلے بھی کر سکتے ہو, آپ کے اندر ٹیم کی لیڈرشپ کی کوالٹیز بھی ہیں. اس کے بعد لکھ دیا ایکسپیرینس. ایکسپیرینس پیشہ آپ نے لکھنا ہوتا ہے, پروفیشنل ایکسپیرینس لکھنا ہوتا ہے, آپ نے کس انڈسٹری میں کام کیا. جیسے میں نے لکھا جی ایڈمنسٹریٹر لیکچر کمپیوٹر سائنس ایف جی کالج جیل, ٹھیک ہے نا, میں نے یہ لکھ دیا. آگے جو ڈیوٹیاں کی, سبجیکٹ میں نے جو پڑھائے وہ لکھ دیے میں نے. اس کے بعد آپ نے ایڈمنسٹریٹر ڈیوٹی جو میں نے کی ہیں, ٹھیک ہے, یا آگے ساری میں نے لکھ دیا, اسٹوڈنٹ کے افیئرز وغیرہ جو بھی ہے. اس کے بعد دوسری تھی, یہ میں نے لکھا آپ نے آئی ٹی انجینئر, یہ لکھ دیا میں نے, آل آف کمپیوٹر دبئی تھا, یہ اچیومنٹ میں نے ساری آپ کو لکھ دی. یہاں پہ لکھا اچیومنٹ کہ میں نے کیا بیسکلی اچیومنٹ کہتے ہیں. آپ نے یہ نہیں لکھتا میری ڈیوٹیز کیا کرنی ہے, آپ نے لکھنا تھا آپ نے وہاں پہ ایسا کیا کام کیا جس وجہ سے کمپنی کو فائدہ ہوا, ٹھیک ہے نا. اب بینگ آپ انجینئر جائیں گے یا ویب ڈیولپمنٹ جائیں گے تو آپ کو کوئی نہ کوئی ٹاسک دیا جائے. یہ جنرل ڈیوٹی نہیں ہے کہ میں جی یہ ڈیوٹی کرتا ہوں. آج کل لیٹسٹ وہ کہتے ہیں اچیومنٹ, آپ نے کون سا تیر مارا ہے دوسرے لفظوں میں, جس کمپنی میں کیا تو اس کو کیا فائدہ پوچھا آپ کے آنے سے. یہ نہیں سمپل سیلری لیتے رہے دیے تو اچیومنٹ آتے. جیسے میں نے لکھا جی میں نے ایک سافٹ ویئر ڈیولپ کیا تھا, اس کے بعد انسٹال اینڈ کنفیگر ڈاکومنٹ مینجمنٹ سسٹم تھا, ایک باہر کی کمپنی تھا, اس کو میں نے خود ہی اسٹڈی کیا, خود ہی اس کے پڑھے, تو اس کو میں نے خود انسٹال کیا, کہ بجائے کہ باہر کا بندہ ہے میں نے کہا میں خود کر لوں گا, ٹھیک ہے نا. ڈیزائن اینڈ امپلیمنٹ آئی ٹی انفراسٹرکچر, وہاں پہ پورے جو ٹاور تھے ان کا انفراسٹرکچر میں نے کیا. سپوز اسی جگہ پہ اگر میں اسی کے اندر میں ریفا کا ایڈ کرنا چاہوں, سب سے اوپر اس سے بھی اوپر یہاں پہ ریفا کا لکھنا چاہوں تو میں نے اچیومنٹ میں کیا لکھنا ہے کہ میں نے کمپیوٹر لیب کی نیٹ ورکنگ کی ہے, ٹھیک ہے نا, اس کا سرور بنایا ہے, ٹھیک ہے نا. نیٹ ورکنگ تو ہو گیا, سرور کا انشاءاللہ بن جائے گا جب بھی ٹائم ملے گا. تو یہاں پہ بجلی کا مسئلہ, سرور بنانے کا بہت سے فائدے ہیں, وہ انشاءاللہ جب نیکسٹ سیمسٹر تک انشاءاللہ سرور بن جائے گا, پھر آج یوزر کا اس کمپیوٹر پہ بھی اپنا یوزر نیم پاسورڈ ہوگا, ٹھیک ہے بیٹا جی. آگے یہ میں ساری ڈیوٹیاں لکھی ہوئی ہیں, الارم میں کیا کیا, یہ سارے مین پوائنٹس ہیں, جو ڈیوائسز کے نام ہے یا کوئی اپلیکیشن ہے اس کو میں نے کر دیا بیٹا جی. یہ تھوڑا سا اچھا. اس کے بعد آتا ہے ایک ہوتا ہے کور لیٹر. کور لیٹر جس کو آپ دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں نا اپلیکیشن ہوتی ہے, ٹو دا ہیڈ ماسٹر, ٹھیک ہے نا, آپ نے یہ اپلیکیشن, آپ نے یہ سی وی دیکھی ہے, آپ نے یہ ایڈ دیکھا ہے, میں اس کے لیے اپلائی کرنا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے جی بیٹا جی. اب یہاں پہ کیا لکھا جی, اے کور لیٹر از اے انٹروڈکشن ٹو یور سیلف ود ریگارڈ ٹو دا جاب اپلائیڈ. آپ نے اس جاب جس کے لیے اپلائی کیا اس کے لیے اپنی ایک اپلیکیشن دینی ہے, کور لیٹر دینا ہے. تو آپ نے اپنے بارے میں اس جاب سے طالب علم کہ آپ کیسے فٹ ہیں اس جاب کے لیے, آپ کیوں سوٹیبل ہیں, کہ یہ جو جاب آئی تھی ٹیچر کے لیے آئی تھی, آپ اسے بتانے سا میں نے 17 سال کام کیا ہے, ٹھیک ہے, میں یہ ڈیوٹیاں کر چکا ہوں, ابھی میں یہ کر رہا ہوں, میرے اندر یہ اسکل ہے. چھوٹا سا اپنے بارے میں انٹروڈکشن کرنا. Applying cover letter are generally one page at most in the length, divided into the header, introduction, body and closing. سب سے پہلے آپ کا ہیڈر ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, جس میں آپ نے ٹو فرام لکھتے ہیں, جس کمپنی کو لکھ رہے ہیں, ٹو دا پرنسپل یا ٹو دا مینیجر. اس کے بعد اپنا انٹروڈکشن ہوتا ہے. اس کے بعد انٹروڈکشن میں لکھیں نا کہ میں نے اس تاریخ کو ایم ایس سی کیا تھا, میں یہ کام کر رہا ہوں. اس کے بعد آپ نے باڈی کے اندر تھوڑی سی اپنی اچیومنٹ بتانی ہے کہ یہ آپ نے کام کیا. اس کے بعد کلوزنگ مارکس کہ آئی ہوپ I will be the next member of your team, ٹھیک ہے نا. اس طرح کا آپ نے کوئی ہوپنگ قسم کی لفظ لکھنی ہے. آگے آپ کو ایگزامپل آ جاتی ہے. A cover letter includes general detail about the person like name, contact information, education and professional qualification, work experience and career goal or what a person is looking for. اب یہاں پہ ایک لفظ آتا ہے کیریئر گول. تو بہت سی سی وی کے اندر وہ لکھے تھے کیریئر گول, آپ کا مقصد کیا ہے, زندگی کا مقصد کیا ہے,
ٹھیک ہے نا. تو بعد اور اسٹوڈنٹ لکھتے ہیں یا بندے لکھتے ہیں لوکنگ فار دا اپارچونیٹی ویئر آئی کین گرو مائی ایکسپیرینس, آئی کین یوز مائی نالج, آئی کین شیئر مائی ایکسپیرینس, ٹھیک ہے, اس طرح کی چیزیں لکھتے ہیں. اب یہاں پہ ایک ایکسپیرینس لکھا ہوا ہے, یہاں پہ کیا لکھا ہے جی اس بندے, یہ وہ بندہ ہے, ٹھیک ہے نا, جس بندے نے لکھا ہے اپنا ٹیلی فون نمبر بائیں ہاتھ میں لکھتا ہے. پاکستان میں کیا ہوتا ہے ہم نیچے جا کے لکھتے ہیں جس بندے نے, یہاں پہ ہم اوپر لکھتے ہیں ٹو دا ڈائریکٹر پاکستان ٹبیکو کمپنی, ٹھیک ہے نا, اس کا پتہ چلتا لکھ دیا. اس طریقے بھی لکھے, یہ ہمیشہ دائیں ہاتھ میں فرام آتا ہے, بائیں ہاتھ میں ٹو آتا ہے, دائیں طرف پہ جو لکھنے والا ہے. ورنہ پاکستان میں کیا کہتے ہیں یہاں پہ اس جگہ پہ نیچے لکھا جاتا ہے, اس جگہ پہ نیچے لکھا جاتا ہے. اب یہ جو بندہ لکھ رہا ہے, اب اس کا ایم ڈی ہے یا ایچ آر ہے, کیا ڈیئر مسٹر جانسن ود اے فارمر بیک گراؤنڈ ان دا مارکیٹنگ پیریڈ, اپنے بارے میں بتا, وہ سیدھا انٹروڈکشن میں مارکیٹنگ بیک گراؤنڈ ود مائی پروون سکسیس ان دا ریٹیل سیل, آئی ایم لوکنگ ٹو transition into the public relation. I believe my skill and background make me an excellent fit for the position of the public relations specialist at your firm in the blah blah blah. Having اب سارا اپنے having used your products I am already knowledgeable. وہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کی کمپنی کو کچھ پروڈکٹس یوز کیے ہیں, مجھے اس کا نالج بھی ہے. I have followed with ایکسائٹمنٹ ایز یو لنچ اے نیو فریگرنس فار, آپ اسے کچھ پروڈکٹ کے بارے میں بتا دی کہ مجھے یہ بھی پتا کہ آپ نے ان دونوں میں یہ پروڈکٹس کی ہے, ٹھیک ہے نا. یہ چیزیں لکھنی ہے. آئی آر ایڈی ٹرینڈ, تھوڑا سا بتا دیا میں یہ کر سکتا ہوں, تو چھوٹا سا آپ نے یہ یہاں پہ بیٹا جی اس طرح لکھتے ہیں. تو اگر آپ نے کام کرنا ہے, ٹھیک ہے, کام کرنے کے لیے اگر آپ نے اس کو یہ انٹروڈکشن, اب آپ نے بنانا کیسے ہے, ٹھیک ہے نا. میں کرتا ہوں فائل کے اوپر جاتا ہوں, نیو ڈاکومنٹ کے اندر جاتا ہوں. اب دیکھیے گا یہاں پہ آپ کے پاس یہاں پہ یہ مختلف قسم کی ٹیبل آف کنٹینٹ مختلف چیزیں بنی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے نا. ویلکم ٹو ورڈ ڈاکومنٹ, یہاں پہ ایک جگہ پہ ہوگا آپ کے پاس ٹمپلیٹس بھی ہوں گے, ٹھیک ہے, بلینک ڈاکومنٹس ہے, ٹھیک ہے. یہ تو بلینک ڈاکومنٹ آ گئی, اس کو میں کلوز کرتے ہیں, یا اس کو جیسے آپ نے ٹائپ کرنا ہے تو یہاں پہ مختلف قسم کی سی ویز آتی ہیں. اگر آپ نے اس طرح ٹائپ کرنا ہے, میں نے اوپر اپنا نام لکھوں, فرض کریں راجہ زاہد, ایسا ہی راجہ زاہد, ٹھیک ہے نا, یہ میں نے لکھ دیا. اب یہاں پہ لکھوں گا وہی جیسا لکھنا ہے, یا پوزیشن لکھوں نا, ٹھیک ہے نا, آگے لکھوں گا کمپیوٹر کمپیوٹر پروفیسر, ٹھیک ہے نا. آگے میں لکھیں ماسٹرز ان آئی ٹی ان 2003, ٹھیک ہے بیٹا جی. اس طرح نے بیسک چیزیں لکھنی ہیں, یہاں پہ آپ نے پکچر ڈال دینی ہے, پھر یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے, ٹھیک ہے نا, ڈیٹ آف برتھ لکھیں یا ڈیٹ آف برتھ آپ نے لکھ دینی ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد کیا لکھنا ہے, ڈیٹ آف برتھ ہوگی, اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے ای میل, اس کے بعد آپ لکھنا ہے کنٹیکٹ نمبر آپ نے لکھ دیا, ٹھیک ہے بیٹے. اس طرح کی یہاں پہ آگے آئیں گے, یہاں پہ آپ نے چیزیں لکھ دی ہیں, پروفیسر ہے, ای میل آپ کا, یا یہاں پہ ای میل کی جب لفظ نام ہی لکھنا تو ڈائریکٹ آپ لکھ سکتے ہیں یہاں پہ ٹو, ٹھیک ہے نا, آپ یہ لکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے بیٹا جی. اس طرح کی چیزیں آپ اس طرح کی چیزیں لکھیں گے تو ٹھیک ہے. اس کے بعد 70 ہو گیا, اس کے بعد آپ نے لکھ دیا راجہ zahid@yahoo.com, آپ نے یہ لکھ دیا. یہاں پہ آپ نے کنٹیکٹ نمبر لکھ دیا .com, ٹھیک ہے. یہاں پہ لکھ دیا 009715060182, یہ آپ نے نمبر لکھ دیا. تو بیٹا اس طرح کی آپ نے چیزیں بنانی ہے, ٹھیک ہے نا. اگر آپ نے یہاں پہ آپ نے یہ لکھ دیا, یہاں پہ آپ ایک لائن لگا دیں گے, یہ آپ کا بیسک انٹروڈکشن ہو گیا نا. اس کے بعد تھوڑا سا آپ کریں گے تو یہاں پہ آپ ایک لائن سے لگا دیں گے, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ اگر آپ نے پکچر دینی ہے تو آپ انسرٹ جائیں گے, تو آپ نے جو پکچر ڈالنی ہے, ٹھیک ہے نا, جو آپ کی پکچر فرض کر پڑی ہوئی ہے, تو فرض کر میں یہاں پر آپ دکھاتا ہوں کہ پکچر کیسی آتی ہے, ٹھیک. فرض کر میں یہ پکچر ہے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ, تو یہ میں چھوٹی سی پکچر, یہ بہت بڑی پکچر ہوگی, میں اس کو چھوٹا کر لوں گا, اس کو آپ چھوٹا کر دیں, ٹھیک. اس کو میں یہاں پہ ادھر کسی جگہ پہ لے کے جا سکتا ہوں, ٹھیک ہے بیٹا جی. یہاں پہ اس طرح کی چیزیں یا پکچر ڈال سکتے ہیں. اگر آپ اس کو سیٹ کرنا ہے تو اس کا طریقہ کیا, آپ یہاں پہ آ جائیں, اس کو یہاں پہ اگر آپ یہاں پہ ادھر کریں گے تو یہ ادھر ہوتے جائیں گے, ٹھیک ہے. اس کو آپ تھوڑا سا ادھر کر دیں, یہ تھوڑی سی کام نہیں کرتے, تو ہم اس کو کیا کریں گے. اس کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہاں پہ آئیں, آپ کا لکھا ہوگا ٹیکسٹ باکس, یہاں پہ ٹیکسٹ باکس بنائیں, ٹھیک ہے بیٹا جی. یہاں پہ آپ سمپل ٹیکسٹ بنائیں, ٹھیک ہے. اس کو آپ ختم کر دیں, اس تصویر کو اٹھائیں, اس کے اندر لکھ دیں, ٹھیک ہے نا. اب یہ ٹیکسٹ باکس آپ چھوٹا کریں, اس کو بالکل آپ چھوٹا کر دیں,
اب اس ٹیکسٹ باکس کو جہاں پہ لے کے جائیں گے اب یہ آپ کے پاس آ جائے گا. ٹھیک ہے بھائی, اس آپ نے پکچر ڈالنی ہے. ٹھیک ہے نا. اگر آپ یہ باکس کرنا چاہتے ہیں تو بیٹا اس کو فارمیٹ میں جاؤ, اس کا جو کلر لکھا ہوگا لائن کا کلر, ٹھیک ہے نا, یہ لکھا ہوا لائنز کا کلر لکھا ہوا ہے, 9 لائن ہے. اب یہاں پہ اس کو آپ اوکے کر دیں. ٹھیک ہے, وہ آپ کی لائن آپ کی غائب ہو جائے گی. تو یہ چھوٹا سا انٹروڈکشن تھا ریزیوم کے بارے میں. ٹھیک ہے نا. اچھا, آگے آپ کے پاس ایک چیز آتی ہے جناب جو بہت امپورٹنٹ ہے, جو آپ کے پاس آ رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ چھوٹا سا لیکچر تھا, اس کے بعد ہم چلتے ہیں. اس کے بعد اگلا ٹاپک آتا ہے جناب پروف ریڈنگ. ٹھیک ہے نا. اب ورڈ میں یاد رکھیے گا ورڈ میں کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب اس کو میں کلوز کر دیتا ہوں, میں کہتا ہوں نو کرنا ہے. اب ورڈ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی 2 چیزیں نظر آتی ہیں. پروف ریڈنگ, آپ کی اسپیلنگ نہیں غلط ہونا چاہیے. ایم ایس ورڈ کے اندر 2 چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں. یہاں پہ دیکھیں آپ کو یہ گرین کیا کہتے ہیں بلو نظر آ رہا ہے. اگر میں کسی چیز کے اسپیلنگ غلط کروں گا, ٹھیک ہے نا, یہاں پہ کسی چیز کے میں اسپیلنگ غلط ہوں تو ریڈ ہو جائے گا. ریڈ کا مطلب ہے کہ آپ کے اسپیلنگ غلط ہیں. گرین یا بلو کا مطلب ہے آپ کی مسٹیک ہے. جیسے ابھی آپ کو میں بتاتا ہوں, ادھر میں ایک چیز لکھتا ہوں, میں لکھتا ہوں دس RAPPLE. ٹھیک ہے نا. دس آر دیکھیں آر ہوتا ہے, دس از ہوتا ہے نا, تو یہ آپ کے پاس آر آ گیا. ٹھیک ہے نا. میں APPLE کو میں یہاں پہ کر دیتا ہوں, تو یہ آپ کے پاس کیا چیز آ گئی اسپیلنگ. تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جیسے آپ رائٹ باکس کلک کرو گے تو یہاں پہ خود بخود آپ کو دکھا دے گا, ٹاپ پہ وہ خود بخود بھی آپ کو دکھا دے گا کہ موسٹ اپروپریٹ جو آپ کا اسپیلنگ کا وہ آپ کو دکھا دے گا. ٹھیک ہے نا. اسی طرح یہاں پہ آپ کلک کریں گے. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ اس نے کیوں غائب کیا تو یہاں پہ کوئی لفظ اور ہو گیا, میں یہاں پہ اس کو ایپل کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے نا. اب یہاں پہ وہ دس آر ابھی نہیں دکھائے گا. ٹھیک ہے, یہاں پہ آپ دکھائیں گے تو اب عموماً اسپیلنگ وہ اگنور کر دیتا. اب اس کو میں دوبارہ لکھتا ہوں, دیکھتے ہیں جی, دس RAPPLE. اب دیکھیں آپ کو دوبارہ اس نے دکھا دیا. اب یہاں پہ کلک کریں گے تو خود بخود آپ کو دکھا یہ از جائے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ایک چیز اور ہوتی ہے, یہ تو ہے ساری آپ. ٹھیک ہے نا. یہاں پہ آپ کلک کریں گے آپ کو دکھا دے, یہاں پہ کلک کریں گے رائٹ باکس کلک کریں گے آپ کو دکھا دے گا. اور غالباً اس کو کلک کرنے کا غالباً F2 کی کمانڈ بھی ہے. اگر یہاں پہ کلک کریں گے نا غالباً F2 ہے یا کون سی کمانڈ ہے وہ بھی شارٹ کا بڑی یاد نہیں, F7 ہے کچھ اس طرح کی تھی. یہ F7 ہی ہے بیٹا جی. ٹھیک ہے نا. یہ اسپیلنگ F7 آپ کی شارٹ کے. اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, چینج کر سکتے ہیں, یہ کر سکتے ہیں, یہ ساری آپ کے پاس. اگر آپ کہتے ہیں وہ اسپیلنگ ٹھیک ہے تو آپ اس کو اگنور بھی کر سکتے ہیں, وہ آپ کو سرخ چاند نہیں آئے گا. ٹھیک ہے نا. اگر آپ کریں گے تو پبلیکیشن یا پبلک اب ایسے کوئی لفظ ہے, ٹھیک ہے نا, وہ اسپیلنگ غلط دکھاتا ہے, ریفا کے آپ کو اسپیلنگ غلط دکھائے گا, آپ اس کو اگنور کر دیں گے, پھر آئندہ سے وہ آپ کو ریڈ چیز آپ کو نہیں دکھائے گا. یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو بہت سی اور آپ کے آپشن موو آپ کر سکتے ہیں. اس کو آپ چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, یہ اس کو ہم ختم کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ کچھ چیزیں آتی ہیں, یہ جو لکھا ہوا ہے. اب یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے جی, ٹرانسلیٹ ہے, ایڈ. یہاں پہ لکھا ہے ایڈ ٹو ڈکشنری. ڈکشنری کا مطلب کہ وہ لفظ جو اس ڈکشنری میں نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یا کوئی ایسا لفظ ہے بس آپ جیل میں لکھتے ہیں یا دینا لکھتے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی میں بتاتا ہوں. یہاں پہ فرض دینا. ٹھیک ہے نا, یہ میں یہاں پہ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے نا, یہاں پہ کرتا ہوں. کوئی ایسا لفظ ہم لکھتے ہیں دینا یا RIPHEH رفا. اب دیکھیں رفا ہم نے لکھا ہے لیکن وہ ایرر دے رہا ہے. ہم کیا کہتے ہیں, نہیں یار رفا ایسا کر اپنی ڈکشنری میں ڈال لو, آئندہ سے رفا کو غلط نہیں دکھانا. تو یہاں پہ لکھو گا رائٹ باکس کلک, یہاں پہ لکھا ہے ایڈ ٹو ڈکشنری. اب دیکھیں اب میں جیسے لکھوں گا دوبارہ کسی جگہ بھی آگے, اب وہ ایرر نہیں دکھائے گا RIPHEH. اب آپ کو نہیں دکھائے گا. یہ وہ لفظ جو ویسے یہ شو کرتا ہے لیکن اس کو تو نہیں, بہت سے ورب ہوتے ہیں یا ناؤن ہوتے ہیں, پرونون ہوتے ہیں, ہم لکھتے ہیں جیسے ہمارے لوکل ہیں کسی گاؤں کے نام ہے, تو آپ بار بار لکھو گی تو وہ ایرر دے گا. تو اس کا مطلب اس کو ڈکشنری میں شامل نہیں, تو آپ اس کو رائٹ باکس کلک کر کے ایڈ کریں گے, آئندہ سے آپ کو ایرر نہیں دکھائے گا. ٹھیک ہے نا. آئندہ سے اگر دکھائے گا, یہاں پہ میں لکھ دوں ریفی لکھ دیتا ہوں, یہاں پہ ایڈ کرو, اب آپ کو دکھائے. اب آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ دیکھا خود بخود ریفا آ گیا, جو آپ نے ایڈ کیا تھا ڈکشنری کے اندر وہ آ جائے گا. ٹھیک ہے بیٹے. اسی طریقے کے اندر فرض کہ میں یہاں پہ اس کو کرتا ہوں, یہ آپ کا غلط ہو گیا. ٹھیک ہے, یہاں پہ رائٹ باکس کلک کریں گے. ٹھیک ہے, یہ آپ کو سارے دکھا دے گا اوپر جو لفظ. اگنور آر ساری, ایڈ ٹو ڈکشنری, ایڈ ٹو آٹو کریکٹ. ٹھیک ہے نا. آٹو کریکٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ خود بخود ہی ٹھیک کر دے گا. ٹھیک ہے نا. آٹو کریکٹ کے آپشنز ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ ایک بہت لمبی کمانڈز ہے. ٹھیک ہے نا. آٹو کریکٹ کا مطلب آپ جو چیزیں کرو گے آٹو کریکٹ ہو جاتی ہیں. جیسے آپ دیکھتے ہو آٹو کریکٹ میں آپ سی لکھتے ہو نا, سی کے اندر بریکٹ شیکٹ ڈالو گے,
وہ خود بخود بن جائے گا. آر لکھو گے, یہ اس کے اندر موجود ہے. جیسے ابھی آپ کو دکھاتا ہوں آٹو کریکٹ ہے کہ آپ لکھو نا یہاں پہ سی لکھو, بریکٹ شروع, سی بریکٹ بند. اب آٹو کریکٹ دیکھو ہو گیا خود بخود, میں نے کچھ نہیں کیا. ابھی جیسے ہی چھوڑوں گا ادھر آ جاؤ, میں لکھوں گا آر, آر ہو گیا. یہ آٹو کریکٹ ہے. اب آٹو کریکٹ میں ایک چیز ایسی بھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, کہ آپ اپنی مرضی سے آپ کاٹ سکتے ہو, ٹھیک ہے نا. اب یہ تو لکھے ہوئے ہیں اس کے اندر, ٹھیک ہے نا. اب یہاں پہ آؤ, یہاں پہ پھر لکھا آٹو کریکٹ, آٹو کریکٹ کی آپشن کے اندر آ جاؤ. تو یہاں پہ بیٹا یہ آپ خود بھی ڈال سکتے ہو. فرض کریں میں لکھتا ہوں RIC, ٹھیک ہے نا. میں لکھتا ہوں RIPH رفا انٹر NATION نیشنل کالج. جی اب جیسے آپ RIC لکھیں گے, آپ نے لکھنا ہے تو خود بخود ہی وہ آپ کے پاس کر دے گا. یہ آپ نے ایڈ کر دیا, اوکے ہو گیا, ٹھیک ہے نا. اب یہاں پہ میں لکھتا ہوں RIC, ٹھیک ہے. یہاں پہ RIC کے بعد غالباً ایک کمانڈ ہوتی ہے, غالباً آپ F2 کرتے ہیں کچھ, وہ میں دیکھ لیتا ہوں. یہاں پہ آپ کے پاس آئے گی, یہاں پہ یہ آپ کو دکھاتا ہوں. یہاں پہ RIC کی آئے گی, تو یہاں پہ RIC ہے, یہ نہیں مجھے بھول گیا. ابھی ہم جاتے ہیں ادھر, میں جاتا ہوں آٹو کریکٹ آپشن کے اندر. میں نہیں لکھا تھا, کدھر گیا بیٹا جی, وہ میں سیو کیا تھا نہیں کیا تھا. ABCR LMNOPQR دیکھتے ہیں LMNOPQR DF, یہ لکھا یہ لکھا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ایک چیز ہوگی آٹو میتھ آٹو ایکشن, یہ لکھا ہوا ہے ایکشن. ایکشن میں ٹھہرو, یہاں پہ بتاتا ہوں. ایک چیز ہوگی آپ کی آٹو کریکٹ, یہاں پہ آ گیا ریپلیس آٹو ٹیکسٹ ایز یو ٹائپ, ٹھیک ہے نا, ود پلین ٹیکسٹ فارمیٹڈ ٹیکسٹ, ٹھیک ہو گیا. آٹومیٹکلی یوز سجیشن RIC, یہاں پہ بیٹا یہ ایکشن بھی آتا ہے تھوڑا سا. انیبل ایکشنز ڈیٹ فائنینشیل پرسن HTML میچ آٹو کریکٹ, نہیں آٹو کریکٹ ٹھہرے. اگر میں یہاں پہ لکھوں نا RIC, نہیں بیٹا جو وہ میں دیکھتا ہوں اس میں ایک کمانڈ ہوتی ہے, خود بخود یہ کمپلیٹ ہوتی ہے. نہیں وہاں پہ میں نے لکھا کیا تھا, RIC بڑا لکھا تھا, RIC بڑا لکھا تھا, یہ کیا لکھا تھا. ہاں دیکھا نا, غلطی میری تھی نا. وہ ہم نے RIC کیپٹل لکھا تھا, جیسے میں نے RIC کیپٹل لکھا وہ خود بہت آ گیا. وہ میں RIC لکھ رہا تھا نا, آپ پھر سن لو, غلطی میری تھی. وہ بالکل وہی فالو کرے گا جو آپ نے لکھنا ہے. یہاں پہ لکھا میں نے RIC, یہ کون نہیں فالو کرا. جیسے میں RIC بڑا لکھوں گا, ٹھیک ہے نا, جیسے آپ انٹر ماروں گا وہ خود بخود آ جائے گا. تو یہ بیٹا یہ آٹو کریکٹ, آپ جو چیزیں جب شارٹ ہوتے ہیں نا, آپ ٹائپنگ کرتے ہو, ہر دفعہ آپ کو RIC لکھنا پڑتا ہے. تو کسی بھی لفظ کو ایبریویشن کے لیے منہ یوز ہوتا ہے, تو ہم اس کے ہم خود شارٹ کٹ بنا سکتے ہیں. تو جیسے آپ نے لکھا RIC, تو یہ آپ کے پاس RIC آ جائے گا. کہاں سے ڈالنا, آپ یہاں پہ جا کے آٹو کریکشن کے اندر آپ یہاں پہ ڈال سکتے ہو, اپنی مرضی سے کچھ ڈال سکتے ہو. ٹھیک ہے, سمجھا گی. آپ کوئی اور بھی, میں ADP ہے, میں لکھا ADP چھوٹا لکھا نا, ٹھیک ہے نا. ایسوسیٹ ڈگری PROGR, ایسوسیٹ ڈگری پر, ٹھیک ہو گیا. ADP چھوٹا لکھا ہوا ہے, میں نے یہاں پہ کلک کیا. اب یہاں پہ لکھتا ہوں میں ADP, جب جیسے لکھوں گا تو خود بخود ہی بیٹا یہ آ جائے گا. تو یہ اس طرح کی چیزیں بھی آپ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ تھوڑا تھا آپ کا اسپیلنگ گرامر کا, ٹھیک ہے نا. اگر آپ کسی جگہ پہ آپ جو لمٹڈ ایز, اس کو آپ ایز وہ اڑا دیں, ٹھیک ہے نا. یہاں پہ آپ کچھ چیزیں اور اڑا دیں, ڈیٹیلڈ یہاں پہ آپ کریں گے. تو اگر آپ اس طرح کے لکھیں گے یہاں پہ آ کے, تو اگر جہاں پہ آپ دیکھو یہاں پہ اس نے دے دیا, یہاں پہ رائٹ موس کلک کریں گے تو آپ کو خود بتائے گا یہ اسپیس زیادہ ہے, ٹھیک ہے نا. اگر میں یہاں پہ کسی بھی جگہ پہ یہاں پہ اسپیس زیادہ دے دیتا ہوں, ٹھیک ہے, وہ خود بخود پکڑ لے گا, اسپیس آپ کے پاس زیادہ ہے. تو اس طریقے سے آپ اس کو کر سکتے ہیں. یہ آپ کا ٹاپک لکھا ہوا تھا, آپ کی جو نوٹس کے اندر لکھا ہوا تھا, یوز دا پروفنگ آپشن, ٹھیک ہے. یہ آپ پروفنگ کرتے ہیں ساری, ٹھیک ہے نا. یہاں پہ اگر میں دیکھتا ہوں تو یہاں پہ میں دیکھتا ہوں کسی جگہ پہ پروفنگ آپشن تو نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. یہاں پہ پروفنگ آپشن نہیں ہے. یہاں پہ اگر میں دیکھوں تو یہاں پہ شاید کسی جگہ پہ پروفنگ آپشن, پروف ریڈنگ یہی ہوتی ہے کہ آپ نے اس کو سیٹنگ کرنا ہے کہ اسپیلنگ اور گرامر مسٹیک نہیں ہے. اچھا بیٹا جی,
ابھی ہم کیا کرتے ہیں, ابھی اس کے اندر ایک اور چیز آئے گی, ٹھیک ہے نا. ابھی ہم نے ایک آپ کا چیز اور آئے گی تھی, پیج سیٹ اپ, ٹھیک ہے نا. پیج سیٹ اپ کے لیے ہوتا ہے کہ آپ جیسے آپ ہوم میں جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, آپ فائل میں جائیں گے, لکھا ہوا ہے یہاں پہ, یہ کچھ نہیں لکھا ہوا نا, ٹھیک ہے نا. آپ اس کو واپس چلے جائیں, یہاں پہ لکھا ہوگا لے آؤٹ, ٹھیک ہے نا. یہاں پہ کسی یہاں پہ ایک لکھا ہوا ہے لے آؤٹ, ٹھیک ہے نا. اب یہاں پہ لکھا ہے مارجنز, لے آؤٹ کے بعد مارجنز کیا, کلک کریں. یہ چاروں طرف کا آپ مارجن دکھائیں, ٹاپ لاسٹ کسٹمائز آ گیا جو آپ نے خود یوز کیا ہے, ٹھیک ہے نا. کسٹم مارجن میں جائیں گے, یہاں پہ آپ جو دائیں بائیں لیفٹ رائٹ دیکھو اوپر کتنا مارجن انچز کے لحاظ سے ہے, ٹھیک ہے نا. یہاں پہ لکھا ہے 2 کولن, یہ 2 کولن جو لکھتے ہیں یہ انچز شو کرتا ہے. آپ نے ٹاپ باٹم کتنا رکھنا ہے آپ, ٹھیک ہے نا. گٹر کی پوزیشن ہوتی ہے جب آپ پیج کو اوپر نیچے کرتے ہیں نا تو لیفٹ بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. جب بک کو بائنڈ کرتے ہیں ایک پیج کی لیفٹ پوزیشن لیفٹ ہوتی ہے, دوسری رائٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. ایک پیج جو آپ کریں گے تو جب بائنڈنگ کرتے ہیں لیفٹ کی جانب ہی ہوتی ہے. تو یہ گٹر کی پوزیشن آپ کتنا دور رکھنا ہے, 1 انچ 2 انچ, یہ بائنڈنگ ہے, یہ نظر آ رہا ہے آپ کو. یہ اب جتنا کریں گے جب بائنڈنگ کے لیے ہم رکھتے ہیں, جب ہم بائنڈ کرنا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں پیج کے اندر اس کی جگہ بھی تھوڑی سی رکھتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ ایک لکھا ہے پورٹریٹ, ایک لکھ رہا ہے لینڈسکیپ. پورٹریٹ کا مطلب جس طرح سمپل آپ کو پیج نظر آتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور لینڈسکیپ ہوتا ہے پیج کو تیچھا کر دیتے ہیں, یعنی کہ لمبائی اور چڑھائی کی شکل میں, ٹھیک ہے نا. پہلا جو ہوتا ہے چڑھائی اور لمبائی کی شکل میں, ٹھیک ہے نا. ملٹیپل پیجز آپ اس کو چھوڑ دیں. آپ کہتے ہیں یہ جو سیٹنگ ہے ہول ڈاکومنٹ پہ کرنی ہے یا دس پوائنٹ فارورڈ, جہاں سے آپ کا کرنا ہے اس سے آگے آگے یہ سیٹنگ ہو یا ہول ڈاکومنٹ, تو 90% ہم ہول ہی ڈاکومنٹ رکھتے ہیں. آگے لکھا ہے سیٹ ایز ڈیفالٹ. ویسے جب آپ کریں گے نا تو اس کا آتا ہے 125 انچ لکھا ہوتا ہے, 125 انچ. میں نے اس کو ڈیفالٹ کیا کہ جب بھی میں کرتا ہوں تو یہی چیز آتی ہے, جو خود بخود ہی چیز آتی ہے, خود بخود ہی. جب میں سیٹ ایز ڈیفالٹ کروں, فرض کریں میں یہاں پہ سیٹ ایز ڈیفالٹ اگر چینج کروں, میں رائٹ پہ کرتا ہوں, یہ 1 انچ کرتا ہوں, ٹھیک ہے نا. اس کو میں 0 ہی رہنے دوں, کٹر پوزیشن 0 ہی رکھتا ہوں. اب میں دیکھو یہاں پہ صرف 1 انچ کیا ہے, اور یہاں پہ رائٹ پہ بھی میں 1 انچ کرتا ہوں. یہ دیکھیں بیٹا جی, ابھی میں نے کیا اوکے. اب جیسے میں نئی فائل بناؤں گا, ٹھیک ہے نا. اب جیسے میں یہاں پہ جاؤں گا, ٹھیک ہے نا, لے آؤٹ کے اندر, ٹھیک ہے. اب دیکھو مارجن میں جاؤں گا, میں کسٹمائز مارجن میں جاؤں گا. تو کسٹمائز مارجن کے اندر یہ کیسے ہوگا کہ نہیں کسٹمائز میں تو نہیں ہونا چاہیے. اگر میں جاؤں یہاں پہ اس کو کلک کروں تو یہاں پہ اس کا یہ دیکھیں یہ آپ کا لکھا ہوا ہے لاسٹ کسٹمائز, تو یہ آپ کا 1 انچ یہ جو خود بخود سیٹ کر لیا اس نے یہ والا. تو ڈیفالٹ مارجن اس کا یہاں پہ آپ کلک کریں تو آپ کو خود بہت نظر آئے گا. کہ پھر میں ایک نئی ڈاکومنٹ کرتا ہوں, یہاں پہ آپ رولر پہ کلک کریں گے ڈبل کلک, یہ تو آپ کو خود بہت وہ چیزیں نظر آ جائیں گی, ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کے پاس ایک چیز ہے, اچھا پرنٹ پریویو میں, پرنٹ پہ کلک کریں گے, یہاں پہ وہ چیز نظر آئے گی جس طریقے سے آپ کو پیج نظر آئے گا. یہ ابھی خالی نظر آ رہا ہے. یہاں پہ میں آگے چلتا ہوں جناب, آگے پیج اپ کرتا ہوں, ٹھیک ہے. یہاں پہ اچھا وہ کلوز ہو گیا نا, اس کو میں کلوز کرتا ہوں بیٹا جی, یہ بھی میں کلوز کرتا ہوں, ڈونٹ سیو کرتا ہوں, یہ چیز ہے. اب یہاں پہ میں جاتا ہوں, پرنٹ پہ جاتا ہوں, یہ پریویو آپ کو دکھا رہے. اگر آپ کا پرنٹر کو کنیکٹ ہوگا آپ کو دکھا دے گا پرنٹ کیا کرنے ہیں, کتنے پیجز کرنے ہیں. آپ اس کو غور سے سن لینا کیسے ہوگا. پرنٹ پیجز میں 2 طریقے ہیں, ٹھیک ہے نا. ایک تو ہوتا ہے آپ نے کنٹینیو پیج, ایک ڈیفرنٹ. فرض کریں میں کہتا ہوں 1 سے لے کے 5 تک کریں, 1 سے لے کے کنٹینیو, پھر آئے گا کاما. اگر آپ ڈفرینٹ پیج کرنی ہے میں کروں گا پھر 7 نمبر کرے, پھر 9 نمبر کرے, پھر 13 نمبر 23 نمبر کرے, پھر 45 نمبر کیجیے. تو یہ کہے گا پہلے 1 2 3 4 5 کرے گا, اس کو 7واں کرے گا, اس پر 9واں. تو اگر آپ نے ڈفرینٹ کرنی ہے تو درمیان میں کاما آئے گا. اگر آپ نے کنٹینیو کرنی ہے تو آپ کے درمیان آپ کے پاس کیا چیز آئے گی, آپ کے پاس 1 سے لے کے 5 تک ڈیش آ جائے گی آپ کے پاس, ٹھیک ہے نا. اچھا آگے ایک لفظ لکھیا ہے کولائٹ. کولائٹ کو سمجھ لینا, ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ کلک کریں. کولائٹ کا مقصد کیا ہے. کولیٹڈ کا مطلب ہے سمپل کیا کرے گا کہ پہلے ایک پورا سیٹ, اگر آپ کے 6 پیجز ہیں نا, پہلا پیج نکال لے گا, پھر دوسرا تیسرا, پھر ایک سیٹ نکال لے گا, پھر پہلا دوسرا تیسرا, پھر پہلا دوسرا تیسرا, تو یعنی کہ پورا سیٹ نکال لے گا. انکولیٹ میں کیا کرے گا, پہلے 1 نمبر پیج کے 6 سیٹ نکال لے گا, 6 کاپیاں نکال لے گا, پھر 2 نمبر کی 6 نکال لے گا, 3 نمبر کی 6. تو عموماً اس طرح دنیا میں ہوتا کوئی نہیں ہے. تو زیادہ تر یہ آپ کا کولیٹ میں اس والے تک پورا سیٹ ہی نکلتا ہے, ٹھیک ہے. پہلے پورا سیٹ ہی آپ کے پاس نکلتا ہے. یہاں پہ 1 پیج پر شیٹ ہے, جو آپ کی شیٹ ہے 1 پیج نکالنا ہے, 2 نکالنا ہے, یہ آپ کے پاس آ جائے گا. یہاں پہ آپ یہ مختلف قسم کی چیزیں ہیں, یہ آپ کو میں نے بتا دی ہیں آپ کو, ٹھیک ہے. یہ موٹی, باقی آپ مزید جتنا اس کے ساتھ کھیلو گے اتنا ہی آپ کے پاس. اب آپ واپس آ جانا ہے, ٹھیک ہے. یہ آپ کا پیج سیٹ اپ ہو گیا. اس کے بعد آپ کا اور کون سا ہوتا ہے, شیئر کو چھوڑ دیں, سیو ایز ہو گیا آپ کے پاس.
اور بیٹا جی میں دیکھتا ہوں پروفنگ ہوگی. اچھا اب یہاں پہ ایک بہت ہی زبردست چیز آپ کے پاس آ رہی ہے, آپ کی بک کے اندر نہیں ہے, یہ لکھا ہوا ہے لیب مینول. اس میں لکھا ہوا ہے, جو سب سے لکھا ہوا ہے آپ نے, انسرٹ فٹ نوٹ ان دا ریسرچ پیپر. ٹھیک ہے نا, فٹ نوٹ اینڈ نوٹ یہ کیا کس بلا کے نام ہوتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا جی, اب اس کو ہم کرتے ہیں. اچھا اب فرض کریے اس کو میں ایک نئی فائل بناتا ہوں, اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, یہاں پہ میں لکھتا ہوں ایکول ٹو, یہاں پہ میں لکھتا ہوں کیا نام ہے یہاں, وہی RAND رینڈ بریکٹ بند شروع. اب دیکھیں اس کو میں کر کے میں آپ کو بتاتا ہوں, یہاں پہ میں دوسری جگہ پہ پیش کرتا جاتا ہوں. ٹھیک ہے نا, یہ بہت سے پیجز آپ کے پاس بن جائیں گے. یہ آپ کو دکھائے گا کتنے پیجز بنیں گے. ابھی وہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, 2300 ہے, یہ آپ کے پیج نمبر 1 آف 1 ہے. ابھی تھوڑا سا ٹائم لے گا, یہ آپ کے پاس آئیں گے. یہ تھوڑا سا یہاں پہ تھوڑا سا کام کرے گا تو آپ چیکنگ اینڈ پروفنگ ایررز یہ یہاں پہ بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, چیکنگ اور پروفنگ یہاں پہ کلک کریں گے تو وہ بھی چیز یہاں پہ آ جائے گی. ٹھیک ہے نا, جو میں کہتا تھا آپشن کہاں پہ ہے, تو یہاں پہ چیکنگ اینڈ پروفنگ ہے, وہ سارے آپ کے اسپیلنگ اور گرامر آپ کے وہی چیک کرے گا. ٹھیک ہے, یہاں پہ وہ شروع کر دے گا, پہلی لائن سے شروع کرے گا. ابھی اس کو جو کلوز ہوتا ہے پھر آپ کو میں لے کے جاتا ہوں. یہ جو ہے اب آپ کے ایک امپورٹنٹ ٹاپک شروع ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے اس کو میں کلوز کرتا ہوں, دوسرے کے لیے علیحدہ جاتا ہوں. ٹھیک ہے بیٹا جی, یہاں پہ اس کو کلوز کرتے ہیں, یہ تھوڑا سا ناٹ رسپونڈ نہیں کر رہا ہے, یہاں پہ اس کو میں کلوز کر دیتا ہوں.